السلام علیکم عزیز طلبہ اور طالبات. آج ہم جماعت ہشتم میں حکومت اور صحت عامہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. آج کا ہمارا سبق بہت اہم سبق ہے. آپ جانتے ہی ہیں آج کل ہم کس موذی مرض اور کس وبا سے گزر رہے ہیں. ہاں بچوں، بالکل درست فرمایا آپ نے. سب سے خطرناک وبا کرونا وائرس سے آج ہم دوچار ہو رہے ہیں. اس سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے بچوں؟ ہاں بچوں، اس سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ ہے صاف صفائی اور سماجی دوری. اگر ہم سماجی دوری کو برقرار رکھیں، صاف صفائی کا اچھا بہتر انتظام رکھیں تو ہم اس موذی مرض سے بچ سکتے ہیں، یعنی ہم صحت یاب رہ سکتے ہیں. صحت کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ ہم اچھی غذا، صاف صفائی کا نظم و ضبط قائم رکھیں. تو آج بچوں ہم حکومت اور صحت عامہ کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کریں گے کہ صحت ہمارے لیے کتنی اہم ہے اور صحت کے لیے حکومت کس طرح سنجیدہ ہے یا کس طرح کی ہمارے صحت کو برقرار رکھنے میں حکومت کوشش کرتی رہی ہے. اس کے بارے میں ہم مکمل جانکاری حاصل کریں گے. تو چلتے ہیں بچوں آج ہمارے سبق کی طرف اور دیکھتے ہیں ہم کہ ہمارے یہاں ہمارے سبق میں کس طرح سے صحت کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے. بیماریوں کا علاج اور ان کی روک تھام کے لیے ہمیں مناسب سہولتوں کی جیسے صحت کے مراکز، دواخانے، تشخیص کے لیے لیبارٹریز معلوم ہے بچوں؟ لیبارٹریز کو کہتے ہیں لیب، جہاں پر خون کا ٹیسٹ معائنہ ہوتا ہے. ایمبولینس کی خدمات، بلڈ بینکس وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں قابل تجربہ کار ہیلتھ ورکرز، نرسز، ڈاکٹرز، لیب ٹیکنیشنز وغیرہ جو بیماریوں کی تشخیص یعنی جانچ کرنا، تشخیص سے معنی ہے ڈائگنوسس کرنا یعنی جانچ کرنا، معلوم کرنا کہ کون سی بیماری سے آپ دوچار ہیں، اسے ہم تشخیص کہتے ہیں. تو مشورہ اور علاج پا سکے اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرنا ہے. بیماریوں کی انسداد کے لیے ٹیکہ اندازی کے ساتھ ساتھ ہمیں مناسب غذا، محفوظ پینے کا پانی، ٹھیک طور پر صفائی اور صاف ستھرے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. اب دیکھیے بچوں آگے ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں بڑی مقدار میں طبیب یعنی ڈاکٹرز، مطب یعنی کلینکس اور دواخانے موجود ہیں. ہندوستان کو نگہداشت صحت عامہ نظام کو چلانے کا تجربہ اور علم حاصل ہے. کئی لاکھوں دیہاتوں میں پھیلے ہوئے کثیر آبادی پر دواخانوں کے نظام اور صحت کے مراکز حکومت کی جانب سے چلائے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ طبی سائنسی ٹیکنالوجی اور علاج کے طریقوں کی شکل بہت آگے ہے. بچوں آج ہمارا ہندوستان دواخانوں اور طبی سہولیات کے لیے بہت آگے ہے. ہمارے پاس کیونکہ یہ بہت زیادہ آبادی ہے، ہمارا بہت بڑا ملک ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے بھی طبی خدمات بھی اتنے زیادہ ہونی چاہیے. ہر گاؤں دیہات تک طبی خدمات کو پہنچانا حکومت کا فرض ہے. ادویات کی پیداوار میں ہندوستان دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے. دیکھیے بچوں یہاں پر یہ بات آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ ادویات کی پیداوار میں ہندوستان دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے. بڑی مقدار میں ادویات برآمد کرتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ میڈیکل کالج ہندوستان میں موجود ہے. تقریباً ہر سال 15,000 نئے ڈاکٹرز اہل قرار پاتے ہیں. تو دیکھیے بچوں ہمارے ہندوستان میں بہت زیادہ میڈیکل سہولیات موجود ہیں. برسوں کے دوران طبی نگہداشت کی سہولتیں مستقل بڑھی ہیں. جیسے 1950 میں ہندوستان میں صرف 2,117 دواخانے تھے اور 1991 میں یہ بڑھ کر 11,174 دواخانے ہوئے. 2000 عیسوی میں یہ تعداد بڑھ کر 18,218 ہو گئی ہے. تو بچوں ہمارا ملک دنیا کا سب سے بڑا میڈیکل شعبے کا ملک مانا جا سکتا ہے. یعنی ہم میڈیکلز میں سب سے بڑے ممالک میں شامل ہوتے ہیں. لیکن بچوں یہاں پر اتنے بڑا ملک ہونے کے باوجود ہمارا ملک تمام آبادی کو مکمل طریقے سے میڈیکل سہولیات پہنچانے میں ابھی بھی اتنا قابل نہیں ہو رہا ہے. ہمارے یہاں 2000 عیسوی تک 18,218 دواخانے موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی اس کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے. جیسے آج کل کے جو نئے امراض آ رہے ہیں، نئی وبائیں آ رہی ہیں، اس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دواخانوں کا جال ہر گاؤں تک پھیلنا چاہیے. بچوں آج ہم اسی نگہداشت کی سہولیت کو دیکھنے کے لیے، دواخانوں کے انتظام کو دیکھنے کے لیے ایک کیس سٹڈی کریں گے. دیکھیں گے کہ کون سے دواخانے کس طرح اپنا کام کر رہے ہیں. اس کے لیے ایک بہترین ہمارے درسی کتاب میں کیس سٹڈی کو رکھا گیا ہے. طبی نگہداشتی خدمات. کاکیناڈا کے ایک اسکول میں کرن اور سریتا ہم جماعت ہیں. دونوں قریبی دوست ہیں. سریتا کا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے ہے، جبکہ کرن کے ماں باپ روزی روٹی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں. ابھی موسم برسات اختتام کو پہنچا ہے اور وبائی بخار پھوٹ پڑا ہے. دونوں اسی وقت بیمار ہو گئے.
جب وہ مدرسے کو واپس آئے تو اپنی بیماری کے بارے میں بات چیت کی۔ سریتا کو بخار آنے کے بعد فوری والد اسے گھر کے قریب موجود خانگی دواخانہ لے گئے۔ سریتا کے والد رجسٹریشن کاؤنٹر پر 100 روپے جمع کیے اور انہیں کارڈ دیا کر انتظار کرنے کے لیے کہا گیا۔ دیکھیے بچوں، یہاں پر سریتا کے والد جو کہ تھوڑے امیر ہیں تو وہ کیا کرے، خانگی دواخانے کو گئے اور وہاں پر جا کر اپنی بیٹی کی طبیعت کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے کاؤنٹر پہ 100 روپے جمع کیا۔ اس کے بعد انہیں کیا کیا گیا، اندر بلا لیا گیا۔ بغیر کسی انتظار کے وہ جو ہے نا سیدھے اندر چلے گئے۔ اس کے بعد ان کی بیٹی کے جو ہے نا یہ کہا گیا کہ خون کا معائنہ کرنا پڑے گا، تو ان کا خون کا معائنہ کرنے کے لیے ان سے خون لیا گیا، اس کی پھر الگ فیس لی گئی۔ پھر وہ خون لینے کے بعد کیا کہا گیا کہ خون کی رپورٹ کل آئے گی، لہٰذا آپ پھر دوبارہ کل ہسپتال آئیے، تب تک کے لیے یہ جو بھی گولیاں ہیں اس کو استعمال کیجئے، اس کے بعد کل رپورٹ دیکھ کر ہم مستقل دوا دیں گے۔ جبکہ اس کے بجائے جو انہی کا ساتھی یعنی سریتا کا جو دوست تھا کرن، جو کہ غریب خاندان سے طبقے سے تعلق رکھتا تھا، وہ کیا کیا، سرکاری ہسپتال کی طرف گیا۔ تو وہاں کیا ہوا اسے ہم دیکھتے ہیں۔ کرن بہت کمزوری محسوس کر رہا تھا اور مشکل سے کھڑا رہ سکتا تھا، مگر اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ آخرکار 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد وہ ڈاکٹر سے ملے۔ کرن کے معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے خون کا معائنہ کروانا پڑے گا۔ خون کے معائنہ کے لیے 2 گھنٹے لگ گئے اور رپورٹ کے لیے انہیں دوسرے دن بلایا گیا۔ انتظار کا عمل دوسرے دن بھی جاری رہا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھ کر کہا کہ گاؤں میں جس طرح دوسروں کو وبائی بخار ہے اسی طرح کرن کو بھی ہو گیا ہے۔ اس نے کرن کو بہت ساری دوائی کے نسخے لکھے اور کہا کہ بہت ساری سیال غذا اور آرام کی ضرورت ہے۔ کرن کو صحت یاب ہو کر مدرسہ حاضر ہونے کے لیے 1 ہفتے کا عرصہ لگا۔ سریتا کو بہت افسوس ہوا کہ کرن کا علاج کے لیے اتنی مشکل اٹھانی پڑی۔ تو بچوں دیکھا آپ نے، کرن جو کہ سرکاری ہسپتال میں گیا تھا، وہاں پر بڑی قطار میں لوگ موجود تھے، بڑی مشکل کے بعد اس کا نمبر آیا۔ جب بتایا گیا تو پھر کہا گیا کہ آپ خون کا معائنہ لیں، پھر وہاں پر بھی قطار میں کھڑے رہنا پڑا۔ پھر وہاں پر خون کا معائنہ لینے کے بعد وہ ڈاکٹرز نے کیا کہا کہ رپورٹ کل آئے گی، لہٰذا آپ کل آئیے۔ لیکن جب افاقے کے لیے انہیں کوئی دوا نہیں دی گئی۔ پھر جب دوسرے دن آئے تو رپورٹ لینے کے لیے پھر لائن میں کھڑا ہونا پڑا۔ لائن میں کھڑا ہو کر رپورٹ لی۔ رپورٹ لینے کے بعد انہیں مختلف دوائیاں دی گئیں اور کہا گیا کہ آپ ہفتہ بھر تک آرام کریں اور سیال غذا یعنی نرم کھانا وغیرہ کھائیں۔ اور اس کو صحت یاب ہونے میں یعنی کرن کو مکمل صحت یاب ہونے میں 1 ہفتے کا وقت لگا، جبکہ سریتا کو کتنا وقت لگا، 3 دن لگے۔ 3 دن میں وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ تو بچوں یہاں دیکھیے یہی فرق ہے، ایک خانگی دواخانہ اور ایک عوامی دواخانہ۔ یعنی خانگی دواخانے میں جتنا خرچ ہو رہا ہے، جتنے روپیے لگا رہے ہیں اور اس کے بعد جتنا صحت کا انتظام ہو رہا ہے، وہی اگر بیماری کا علاج ہم سرکاری ہسپتال میں جائیں تو وہاں پر کتنا جو ہے نا وقت لگ رہا ہے اسے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن بچوں یہاں پر ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ خانگی ہسپتال میں سریتا کے والد نے اس کو لے کر گیا تھا تو وہاں پر کتنا خرچ ہوا، یہ اہم بات ہے۔ جبکہ کرن جو کہ سرکاری ہسپتال میں گیا تھا اس کو کتنا خرچ ہوا، اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں کا معائنہ کریں گے، دونوں کا تقابل کریں گے تو کرن کو صرف 100 روپے خرچ لگے، جبکہ سریتا کو 3500 روپے کا خرچہ اٹھانا پڑا، دوائیوں کے لیے، خون کے معائنے کے لیے، یہاں تک کہ اس کا ایکس رے بھی لیا گیا تھا۔ تو ان تمام کا خرچ جو ہے نا تقریباً 3500 روپے خرچ ہوا۔ تو دیکھیے بچوں، خانگی دواخانے میں افاقہ جلد ہوتا ہے لیکن خرچہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے بنسبت سرکاری دواخانوں کے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کیا کیا طبی خدمات ہمارے یہاں دستیاب ہیں۔ پہلے یہ آپ لوگوں کو جاننا ہے یا آپ کو سمجھنا ہے کہ سریتا کو اتنے زیادہ پیسے کیوں خرچ کرنے پڑے، وجوہات بتائیے، جیسا کہ ابھی میں نے کہا تھا۔ پھر کرن کو دواخانے میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دواخانہ کس طرح بہتر طور پر کام انجام دے سکے گا، بحث کیجئے۔ یہ ایک اہم سوال ہے دیکھیے بچوں کہ سرکاری دواخانات میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جائے، حکومت کس طرح کے متبادل پیش کر سکتی ہے، وہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ خانگی دواخانے میں ہمیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، بحث کیجئے۔ آپ بیمار ہوں گے تو کہاں جائیں گے، کیا وہاں کوئی مسائل ہوں گے جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، آپ اپنے تجربے کے اساس پر ایک پیراگراف لکھیے۔ بچوں آپ نے دیکھا کہ جو ہے نا دونوں کے درمیان کیا فرق ہوا، سریتا اور کرن جو کہ دونوں بیمار تھے، اسی طرح آپ بھی کبھی بیمار ہوئے ہوں گے، تو آپ نے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، کیا آپ سرکاری دواخانے کو گئے یا خانگی دواخانے کو یعنی پرائیویٹ ہاسپٹل کو گئے، تو آپ کو کتنا خرچ پیش آیا، کس طرح سے آپ کا علاج ہوا، اس کی بھی آپ اپنی جو ہے نا بیاضوں میں درج کریں۔
اب اسی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں دو جو ہمارے پاس الگ الگ دواخانے موجود ہیں، عوامی طبی دواخانہ اور خانگی طبی دواخانہ، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے، اس کا ہم مزید تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ مذکورہ بالا کہانی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم نگہداشت طب کی سہولتوں کو دو اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں، عوامی طبی خدمات اور خانگی طبی خدمات۔ عوامی طبی مرکز دواخانوں اور طبی مراکز کا ایک ایسا نظام ہے جو دیہی اور شہری علاقوں میں تمام قسم کے مسائل جن میں عام بیماریوں سے خاص خدمات بہم پہنچنے کے لیے حکومت کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ گاؤں کی سطح پر ایک رضاکار والنٹر ہوتا ہے جسے ہم آشا ورکر کہتے ہیں، جو عوام کو طبی خدمات حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دیہاتوں میں آنگن واڑی مرکز بڑے بچوں کو ٹیکہ اندازی اور تغذیے کی فراہمی کے مرکز کی طرح خدمات انجام دیتے ہیں۔ یہاں پر بچوں کے وزن پر بھی نظر رکھی جاتی ہے کہ آیا وہ اپنی عمر کے اعتبار سے غذا لے رہے ہیں یا نہیں، یا ان کی عمر کے اعتبار سے ان کا جو صحت ہے یا نہیں معلوم کیا جا سکتا ہے، مناسب بڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ ذیلی مرکز 5000 نفوس پر مشتمل آبادی کا احاطہ کرتا ہے، یعنی ہر 5000 آبادی کے لیے ایک آنگن واڑی سینٹر اور جو ہے نا دیہی علاقے پر صحت کا مرکز ہوتا ہے، جو دیہی علاقوں میں ایک یا اس سے زیادہ دیہاتوں پر ہوتے ہیں، جسے ہم مرکزی ملٹی پرپس ہیلتھ اسسٹنس MPHA مرد و زن کے لیے ہوتے ہیں کہتے ہیں۔ 5000 کی آبادی سے زیادہ ہو تو یہ ملٹی پرپس ہیلتھ اسسٹنٹ ہوتا ہے۔ انہیں عام بیماریوں سے متعلق بچوں کو ٹیکہ اندازی، حاملہ ماؤں کی نگہداشت، ملیریا اور دست کی روک تھام کے اقدامات کی تربیت دی جاتی ہے۔ یہ جو آشا ورکرز ہوتے ہیں انہیں تمام طرح کی ٹریننگز حاصل ہوتی ہیں کہ کس طرح سے انہیں دوائیاں دینا ہے، گاؤں کی سطح پر جا کر کس طرح سے خیال رکھا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بڑے گاؤں یعنی منڈل کی طرف آئیں، یہ مراکز منڈل کی سطح پر قائم ابتدائی طبی مراکز PHCs یعنی پرائمری ہیلتھ سینٹرز کی نگرانی میں کام انجام دیتے ہیں۔ ہر ابتدائی طبی مرکز 30,000 آبادی کا احاطہ کرتا ہے۔ جو PHC ہوتا ہے جسے ہم پرائمری ہیلتھ سینٹر کہتے ہیں، ہر 30,000 آبادی پر اس کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ تقریباً 5 ذیلی مراکز کا علاقے پر 4 یا 5 ابتدائی طبی مرکز پر ایک کمیونٹی ہیلتھ سینٹر ہوتا ہے، یعنی 30,000 آبادی کے لیے ایک پرائمری ہیلتھ سینٹر ہے۔ ہر دیہات کی سطح پر آنگن واڑی یا مرکزی ہیلتھ سینٹر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی گاؤں کو ملا کر جن کی آبادی تقریباً 30,000 ہوتی ہے، وہاں پر ایک پرائمری ہیلتھ سینٹر ہوتا ہے، جسے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں منڈلس میں، جہاں پر تیلگو میں بھی لکھا ہوتا ہے، ہم آگے دیکھتے ہیں پرائمری ہیلتھ سینٹر یا پراتھمیکا آروگیہ کیندرم بھی کہتے ہیں، جیسے تیلگو میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 4 یا 5 پرائمری ہیلتھ سینٹر پر ایک کمیونٹی ہیلتھ سینٹر ہوتا ہے جو بڑے علاقے میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے بڑا یعنی کمیونٹی ہیلتھ سینٹر سے اور بڑا علاقہ کون سا ہوتا ہے، ایریا ہاسپٹل کہتے ہیں، جو بڑے آبادی کے علاقوں پر بڑے ٹاؤنس میں پایا جاتا ہے۔ اس سے بڑا ہاسپٹل جو ضلعی سطح پر ہوتا ہے ہمیں ضلع کا دواخانہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ترتیب دی جاتی ہے دیہات سے لے کر شہر تک دواخانوں کی۔ اب دیکھتے ہیں ہم ایک پرائمری ہیلتھ سینٹر کی تصویر جو آپ کے یہاں پر موجود ہے۔ دیکھیے بچوں، ابتدائی طبی مرکز، یہاں پر تیلگو میں لکھا ہوا ہے پرائمری آروگیہ کیندرم۔ اس طرح کے پرائمری ہیلتھ سینٹرز ہر 30,000 آبادی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کا اندرونی حصے کو دیکھیں گے تو وہ بھی تصویر ہمارے پاس موجود ہے۔ دیکھیے بچوں، دواخانے کے اندر کا منظر، تقریباً 30 بیڈس ہوتے ہیں جہاں پر مریضوں کو رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر سرجری کا بھی انتظام ہوتا ہے، سرجن بھی ہوتے ہیں، حاملہ عورتوں کے لیے آپریشنز کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہو تو انہیں کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز یا ایریا ہسپتال کو منتقل کیا جاتا ہے۔ تو بچوں، ہم نے ابھی سرکاری اسپتالوں کی جانکاری حاصل کی۔ اب ہم خانگی اسپتالوں کی طرف جاتے ہیں، جو عام طور پہ دیہاتوں میں کم لیکن شہروں میں زیادہ نظر آتے ہیں ہمیں، اور وہاں کا جو نظام ہے کس طرح سے چلتا ہے اس پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں۔ خانگی طبی خدمات۔ ہمارے ملک میں خانگی طبی سہولیات کی بہتات ہے۔ دیہی علاقوں میں ہم RMPs یعنی رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر پائے جاتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں دوسرے معروف غیر تربیت یافتہ میڈیکل اشخاص طبی نگہداشت مہیا کرتے ہیں۔ شہری علاقوں میں بڑی تعداد میں ڈاکٹرز موجود رہتے ہیں۔ ان میں سے کئی اپنے خانگی دواخانوں اور نرسنگ ہوم میں خصوصی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ کئی خانگی لیبارٹریز جو خون، خارورہ، پاخانہ کا معائنہ کرتے ہیں یا مخصوص سہولتیں جیسے ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ جیسی سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ واقعی اب کئی بڑی کمپنیاں جو ہمارے دواخانے چلاتے ہیں کچھ ادویات بنانے اور بیچنے سے جڑے ہوئے ہیں۔
ملک کے کونے کونے میں دواؤں کی دکان میڈیکل شاپس نظر آئیں گی۔ بچوں، آپ ان صحت کے جو خرچ ہے انہیں پورا کرنے کے لیے بہت کم خاندان ہیں جو پورا طریقے سے جو ہے نا اپنا علاج مکمل طریقے سے کرا سکتے ہیں۔ ہندوستان کی آبادی کا تقریباً 60% حصہ ایسا ہے جو مکمل علاج کو کرانے کے نااہل ہے، یعنی اتنا پیسہ نہیں ہو ان کے پاس کہ وہ اپنا مکمل خرچ اٹھا سکیں۔ لہٰذا حکومت یا غیر سرکاری رضاکارانہ تنظیمیں انشورنس کو فراہم کرتی ہیں، صحت کا انشورنس فراہم کرتی ہیں، جس کے ذریعے وہ اپنے علاج کو آسانی سے کر سکیں۔ انہیں پریمیم بھرنا ہوتا ہے، پریمیم بھرنے کے بعد ان کا علاج چند رجسٹرڈ دواخانوں میں کیا جا سکتا ہے جو انشورنس حاصل کرتے ہیں۔ صحت کا انشورنس چند دائمی امراض کے ادویات کی قیمتیں بہت مہنگی ہوتی ہیں، اس وجہ سے اگر عوام ہیلتھ انشورنس کروائے تو وہ بہتر طبی خدمات انشورنس اسکیم کی بدولت حاصل کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی کئی انشورنس کمپنیاں عوامی اور خانگی شعبے کے تحت بازار میں موجود ہیں۔ بچوں، صحت کا انشورنس خرچے والا ہو سکتا ہے، مہینہ پر جو ہے نا ایک پریمیم ہوتا ہے اسے بھرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر چند خانگی کمپنیاں یا حکومت کی کمپنیاں جو ہے نا آپ کی صحت کا خیال رکھتی ہیں۔ اگر کوئی بڑے ہسپتال میں یا بہت بڑا مرض ہو تو اسے علاج کرانے میں اپنی مدد کر سکتی ہیں۔ تو آج کے دور میں ہیلتھ انشورنس کرانا بھی بہت ناگزیر ثابت ہو رہا ہے۔ نگہداشت صحت اور مساوات۔ ہندوستان میں ہمارے یہاں یہ حالت ہے کہ خانگی دواخانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جبکہ سرکاری دواخانے کی نہیں۔ خانگی دواخانے نہ صرف شہر کی طرف اصل توجہ مرکوز کر رہے ہیں، جیسا کہ خدمات منفعت بخش ہوتی ہے اور قیمتیں بھی کہیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال عوامی خدمات کی حالت 108، 108 اور 104 یعنی 104 خدمات کی وجہ سے کچھ تبدیل ہو گئی ہیں، جہاں 108 خدمات ایمرجنسی میں پہنچ کر ابتدائی طبی امداد فراہم کر کے مریض کو قریبی مرکز صحت تک پہنچا دیتی ہیں، جبکہ 104 وہ گاڑی ہوتی ہے جس میں عملہ اور ادویات موجود رہتی ہیں، دیہی علاقوں میں ہر ماہ جا کر صحت کی جانچ اور ادویات وغیرہ مہیا کرتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے حقیقتاً بمشکل آبادی کا 20% حصہ ہی علالت کے دوران ادویات کے خرچ کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے، یہاں تک کہ جو لوگ غریب نہیں ہوتے ان کے لیے بھی طبی اخراجات مشکل کا باعث بنتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ 40% لوگ دواخانے میں کچھ بیماری یا زخموں کی وجہ سے شریک کیے گئے تھے، انہیں اخراجات کی ادائیگی کے لیے انہیں پیسہ ادھار لینا اور اپنی ملکیت کا کچھ حصہ فروخت کرنا پڑا۔ بچوں، عوامی خدمات میں 108 یا 104 اپنا کچھ حصہ، اپنا کچھ رول ادا کر رہی ہے، لیکن پھر بھی بہت ساری آبادی تک اس کی پہنچ ناگزیر ہے۔ یہ صرف ایمرجنسی حالات میں ہی مریضوں کو اپنے قریب کے ہسپتال تک پہنچانے کا کام کرتی ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں وہ علاج نہ ہو سکے تو وہ جو ہے نا غیر سرکاری یعنی خانگی دواخانوں کی طرف متوجہ ہوگا۔ جب وہ غیر سرکاری اسپتالوں کی طرف راغب ہوگا تو وہاں پر خرچ زیادہ ہو سکتا ہے۔ وہاں کا خرچہ اگر برداشت کرنا ہے تو ہمارے پاس ایک سروے آیا ہے جس کے تحت صرف 40% لوگ ہیں جو وہاں کا خرچ کچھ حد تک برداشت کرتے ہیں، باقی کے لوگ وہ خرچ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو انہیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ یا تو ادھار پیسے لینے پڑتے ہیں یا ملکیت جو بھی ان کی جو ہے نا اراضیات ہوتی ہیں وہ بیچ کر اپنا علاج کرتے ہیں۔ حکومت یہاں پر چاہیے کہ وہ اپنی پوری کوشش کرے تاکہ تمام شہریوں کو ان کا حق مساوات یا جینے کے حق کے تحت تمام کو اچھے سے بہتر علاج میسر ہو۔ ہم یہاں پر ایک پائک ڈائیگرام دیکھیں گے جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کتنا خرچ کس پر کیا جا رہا ہے۔ اس چارٹ میں اسے پہچان کر نشان لگائیے۔ جو لوگ خطے غربت سے اوپر زندگی گزارتے ہیں، تقریباً 45% لوگ علاج معالجہ کے لیے اپنی جمع پونجی رقم خرچ کرتے ہیں۔ اس چارٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چارٹ ہماری ہی ریاست تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے علاج معالجہ کے اخراجات کی حالیہ معاشی مواقف اور ذرائع کے ذریعے بنایا گیا ہے۔ خطے غربت سے اوپر جو لوگ ہیں وہ اپنے علاج کے لیے کس طرح سے خرچ کر رہے ہیں، یہاں دیکھیے بچوں، تقریباً 45% حصہ وہ بھی جو ہے نا ادھار لے رہے ہیں پیسہ، اور ان کی جو موجودہ آمدنی ہے اس میں سے چند فیصد حصہ لے رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ وہ علاج کے لیے خرچ کر رہے ہیں وہ ہے بچت۔ جو بھی بچت کا پیسہ اس سے بہت زیادہ اپنا علاج کرانے کے قابل ہیں۔ اس کے علاوہ خود کے اثاثہ جات یعنی جو اثاثہ جات ہیں اسے بھی جو ہے نا وہ لوگ کچھ حد تک بیچ کر بھی اپنا علاج کروا رہے ہیں۔ جبکہ ہم خط غربت کے نیچے کا دیکھیں گے تو یہاں پر آدھے سے زیادہ یعنی تقریباً 60 سے 65% جو ہے نا آمدنی وہ کہاں سے حاصل کر رہے ہیں؟ ادھار لے رہے ہیں، یعنی لوگوں کے پاس قرضے لے کر اپنا علاج کرا رہے ہیں۔
ان کے پاس موجودہ آمدنی کتنا ہے؟ صرف 10 سے بھی کم فیصد حصہ ہے جو ان کے پاس موجودہ آمدنی ہے جس سے وہ علاج کرا سکیں. بچت بھی بہت کم ہے، کم فیصد حصہ بچت کا ہے جس کے ذریعے وہ علاج کرا سکیں. اور خشک اثاثے جات بیچنے میں بھی ان کا زیادہ حصہ ہے. دیکھیے بچوں، تقریباً 18 سے 20% کا حصہ جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں؟ خود کے اثاثے جات بیچ کر علاج کرانے پر مجبور ہیں. تو بچوں، یہاں پر علاج کرنا بہت ہی مہنگا پڑ رہا ہے. لہٰذا اگر علاج سے بچنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ علاج سے بچنا ہے تو سب سے اہم ضرورت ہے ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں. صحت کس طرح سے اچھی ہو سکتی ہے؟ ہماری صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ بہت اہم کام ہے. دیکھیے بچوں، سب سے پہلا ہمارا اہم کام ہے صاف ستھرائی کا خیال رکھیں. ہمارے آس پاس کا ماحول صاف ستھرا رکھیں، گھر کا ماحول صاف ستھرا رکھیں تاکہ ہمیں کوئی بیماری آ کر نہ نپٹے. اور دوسری اہم بات یہ ہے صحت کے خیال میں، وہ ہے مناسب غذا. متوازن غذا کا استعمال کریں. متوازن غذا میں 4 عناصر ہوتے ہیں بچوں. سب سے پہلا ہوتا ہے کاربوہائیڈریٹس، دوسرا ہوتا ہے چربیاں یعنی ہم چکنیاں جسے کہتے ہیں، تیسرا ہوتا ہے نمکیات جسے ہم منرلز کہیں گے، اور چوتھا ہے وٹامنس. یہ 4 چیزیں جب ملتی ہیں تو ہمیں متوازن غذا بنتی ہے. اگر بچوں آپ دال کھانا کھاتے ہوں یا ایک ہی طرح کی غذا استعمال کرتے ہوں تو ہمیں متوازن غذا میسر نہیں ہوگی. لہٰذا ہم ایسی غذا استعمال کریں جس میں ان 4 عناصر کا جوڑ ہو. ہمیں جو ہے نا کاربوہائیڈریٹس کس سے ملتے ہیں؟ چاول، گیہوں، جوار، شکر وغیرہ سے ہمیں کاربوہائیڈریٹس حاصل ہوتا ہے. چکنیاں کس سے ملتی ہیں؟ ہمیں گوشت، چربی یعنی گوشت، انڈے، مچھلیاں وغیرہ سے ہمیں جو ہے نا نشاستہ حاصل ہوتا ہے. نشاستہ کافی ضروری ہے بچوں. قوت مدافعت کو بڑھانے کا اہم ذریعہ ہے نشاستہ. نشاستے کے بغیر ہم قوت مدافعت یعنی ہمیں بیماری کو لڑنے کی جو طاقت ہے اسے حاصل نہیں کر سکتے. تیسری چیز ہے منرلس. منرلس کس سے ملتی ہے؟ پتے والی ترکاریاں اور جو ہے نا دیگر جو گڈھے والی ترکاریاں ہیں اس سے ہمیں منرلس حاصل ہوتا ہے. اور چوتھی چیز ہے وٹامنس. وٹامنس بھی ہمیں ترکاریوں اور گوشت وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے. یہ تمام کا جب اشتراک کرتے ہیں تو ہم تبھی متوازن غذا حاصل کر سکتے ہیں. متوازن غذا سے ہی ہماری صحت برقرار رہ سکتی ہے. اس کے علاوہ سب سے اہم ضرورت اور اہم چیز اور ایک ہم چھوڑ رہے ہیں، وہ ہے پانی. صاف ستھرا پانی ہو. کئی بیماریوں کی وجہ پانی ہی بنتا ہے، جیسے دست ہے، پیچش ہے، ہیضہ ہے. یہ کس کی وجہ کیا ہے؟ پانی ہے. تو ضروری ہے کہ ہمیں صاف پانی میسر ہو. اسے ہم مزید آگے دیکھتے ہیں. بنیادی سہولتیں جیسے پانی، صاف پانی، مناسب مکان، صاف ستھرا ماحول وغیرہ تک رسائی نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بیمار ہونے کے مواقع زیادہ رہتے ہیں. یہ خاندان اتنی غذا استعمال نہیں کرتے جتنی انہیں کرنی چاہیے. اسی طرح کم خوراک کا بھی شکار ہوتے ہیں. بیماریوں پر اخراجات ان کی حالت کو اور ابتر بنا دیتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں اپنی ملکیتوں کو بیچنے پر مجبور کرنا پڑتا ہے. ایک بیمار شخص کو دواخانے کو لانے سے نہ صرف اس کی مزدوری روزگار متاثر ہوتی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اس کے آنے والی شخص جو ان کے ساتھ آتا ہے اس کے بھی جو ہے نا اگر دواخانے میں شریک کروایا دیا گیا ہو تو اس کی بھی دن کا روزگار متاثر ہوتا ہے. تو یہاں پر 2 طرح سے اثر پڑ رہا ہے. ایک تو جو ہے نا بیماری پر خرچہ ہے، دوسرا اس کی روزگار کو بھی روک دیا گیا ہے. یعنی اس کے روزانہ جو آمدنی آ رہی تھی وہ آمدنی بھی اب نہیں آ رہی. تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو حل کرنا ضروری ہے. اس کے لیے عوامی سہولیات کا ہونا ضروری ہے. حکومت اپنی جو ہے نا طرف سے تمام لوگوں تک صحت کو جو ہے نا برقرار رکھنے کے لیے کوشش کرے. مختلف طریقوں سے جو ہے نا حکومت کر سکتی ہے تاکہ جو ہے نا یہ لوگ بیمار پڑیں تو اپنے ہی علاقے میں اس کا علاج ہو اور وہیں پر ان کے جو ہے نا مفت علاج بھی دیا جا سکے. یہ ان کا حق بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو ہم آگے دیکھتے ہیں تفصیل. عوامی بنیادی سہولتیں. تو بچوں دیکھیے، پانی زندگی اور اچھی صحت کے لیے ادحد ضروری ہے. ہمارے روزمرہ کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. صاف شفاف پینے کا پانی سے جڑے کئی بیماریوں کا انسداد کرتا ہے. ابھی میں نے کہا تھا بچوں کہ پانی بہت اہم رول ادا کرتا ہے. ہندوستان میں ایسا ملک ہے جہاں بیماریوں جیسے دست، پیچش، ایک قسم کی بیماری ہیضہ ہے وغیرہ کے واقعات بہت زیادہ ہیں. 1600 سے زائد ہندوستانی جس سے متاثر عام طور پہ 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، ہر سال پانی سے متعلقہ بیماریوں سے مرتے ہیں. اگر لوگ صاف پینے کے پانی کا استعمال کریں تو ان کی اموات سے بچا جا سکتا ہے. پانی کی طرح ایک دوسری بنیادی سہولت جس سے صحت کی نگہداشت، صاف صفائی، بجلی، عوامی حمل و نقل اور مدارس کی سہولتیں بھی ضروری ہیں. یہ سب عوامی سہولتیں کہلاتی ہیں. تو بچوں، پانی کے علاوہ دوسری اہم سہولتیں کیا ہیں؟ وہ ہے ٹرانسپورٹنگ سسٹم یعنی عوامی نظام حمل و نقل. اگر اچھا ہوگا تو جو ہے نا مریضوں کی جان کو بچایا جا سکتا ہے. تو حکومت کا اہم رول ہوتا ہے کہ وہ ان سہولیات کو میسر کرے.
حکومت کا کردار، دیکھیے بچوں، عوامی سہولیات اتنی اہم ہیں کہ ہر کوئی عوام تک انہیں پہنچانے کی ذمہ داری لے۔ یہاں کوئی ایک سے مراد حکومت ہے۔ حکومت کا ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ یہ بات کو یقینی بنائے کہ ساری سہولتیں ان کو مل پا رہی ہوں۔ چلیے کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی حکومت کس طرح سے ذمہ داری اٹھا رہی ہے۔ دیکھیے بچوں، حکومت اپنی ذمہ داری کو اٹھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے کہ جو خانگی دواخانے ہیں یا خانگی خدمات ہیں ان پر بھی اپنا کنٹرول رکھے۔ انہیں بھی جو ہے نا ہر وقت اپنے مانیٹرائزیشن کے ذریعے دیکھتے رہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ رقم تو لوٹ نہیں رہے ہیں مریضوں سے، اس کا بھی خیال رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ خانگی کمپنیاں وہ ہوتی ہیں جو منافع کے لیے کام کرتی ہیں، جیسے مدارس چلائیں گے وہ لوگ، دواخانے کھولیں گے جو عوامی سہولت کے لیے ضروری ہے، لیکن عوامی سہولتوں میں صاف صفائی کا نظام بھی ہے، موریاں صاف کرنا ہے، کچرے کوڑا کرکٹ صاف کرنا ہے، اس میں وہ شامل نہیں ہوں گے کیونکہ اس میں اس کا نفع نہیں ہے۔ خانگی کمپنیاں وہی کام کرتی ہیں جس میں ان کا نفع ہوتا ہے، تو یہاں حکومت کا کردار ہوتا ہے کہ وہ تمام پر نظر رکھے اور اپنی طرف سے خدمات کو انجام دینے کی کوشش کرے۔ تو حکومت کا جو کام ہوتا ہے اسے ہم ایک گراف کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ وزارت صحت اور خاندانی بہبود، محکمہ صحت اور خاندانی بہبود قومی سطح پر بیماریوں پر کنٹرول، دواخانوں پر ڈسپنسری اور طبی تعلیم کی پروگرام پر توجہ دیتا ہے۔ محکمہ آیوش یہ دیسی نظام اور ادویات جیسے آیوروید، ہومیوپیتھی، یونانی، سدھا پر نظر رکھتا ہے اور تحقیق کرتا ہے۔ ایک نیا محکمہ حکومت نے شروع کیا ہے، آیوش، یہ اہم رول ادا کر رہا ہے آج ہماری تحقیق میں، ادویات پر کنٹرول کرنے میں، ادویات کو جو ہے نا عوام تک فراہم کرنے میں۔ محکمہ تحقیقی صحت کا تعلق صحت اور طبی سرگرمیوں کی تحقیق، اور ایک محکمہ انسداد ایڈز اور HIV کی روک تھام کے لیے پروگرامز منعقد کرتا ہے۔ یہ چار کام کے علاوہ حکومت جو ہے نا دیگر کام بھی کرتی ہے جس کے ذریعے نئے وباؤں پر کنٹرول کیا جا سکے۔ تو بچوں، حکومت کا یہ جو کام ہے وہ تو کر رہی ہے، اس کے علاوہ ہماری ریاست میں اس کا کس طرح سے کردار ادا کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں ہم۔ آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں تغذیے کا موقف، مناسب غذا، پینے کا پانی، ٹھیک ڈھنگ سے صفائی کا روک تھام اور صحت مند ماحول کو بنیاد کو رکھنا حکومت کا ایک اہم اور سنجیدہ کام ہے جسے وہ اپنی طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چلیے آندھرا پردیش انسانی تحقیق رپورٹ 2007 میں دیکھتے ہیں، جس میں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے حالات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ بھوک اور غذا کی کمی سے آزادی ایک بنیادی انسانی حق ہے اور انسان اور قومی ترقی کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ بہتر تغذیے کا مطلب ہے قومی ٹیکہ اندازی کا نظام، بیماری کے کم امکانات اور بہتر صحت ہے۔ بین الاقوامی تنظیم صحت WHO کے مطابق ترقی پذیر ممالک 5 سال سے کم عمر 2 بچوں میں ایک یعنی 53% موت وبائی امراض سے متاثر ناقص غذا کی وجہ سے واقع ہوتی ہیں۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں 5 سال سے کم عمر کے 33% بچوں کا وزن حساب سے کم ہے۔ تقریباً 31% خواتین اور 25% مرد غذا کی کمی کا شکار پائے گئے ہیں۔ تو بچوں، یہاں پر میں نے ابھی جو کہا کہ جو غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہیں جو ہے نا حکومت کو چاہیے کہ اچھی بہتر صحت کا خیال رکھے، ان تک جو ہے نا بہتر ضروریات جو عوامی سہولتیں ان تک مہیا کرے، یہ ان کا اہم کام ہے حکومت کا۔ اس کے علاوہ عوام کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا بہتر صاف صفائی کا انتظام رکھے، اپنے گھر کو پاک و صاف رکھے، اپنی صحت کا خیال رکھے اور سب سے اہم ضروری چیز ہے متوازن غذا کا استعمال کرے۔ تو بچوں، آپ کے لیے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے جو آپ کو اپنے قریبی گھر کے قریب جو ہے نا جا کر کرنا ہے۔ آپ کے علاقے میں 5 گھروں میں سے 2 سال سے کم عمر کے بچوں کا ٹیکہ اندازی کا سروے کیجیے اور حسب ذیل سوالات کو پوچھیے، اور یہ جو 5 سوالات دیے گئے ہیں ان کا ہاں یا نا میں جو ہے نا درج کیجیے تاکہ آپ کو معلوم پڑے کہ آپ کے پڑوس میں ٹیکہ اندازی یا جو ہے نا بچوں کے جو سہولت کے لیے جو کام کیے جا رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں یا نہیں۔ تو بچوں، آج کے ڈیجیٹل لیسن میں ہم نے جو دیکھا اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ اپنی کاپیوں اور بیاضوں میں تمام سوالات کے جوابات نوٹ کریں۔ اگر کچھ ڈاؤٹ ہے تو اپنے اساتذہ سے کلیئر کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ہم اگلی لیسن میں پھر ملاقات کریں گے۔ خدا حافظ۔